تشریف رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج سورہ تغابن سے شروع کرنا ہے. اسلام میں گھڑی غلط ہے، یہ غلط ہے کیونکہ 3 منٹ رہ گئے ہیں 12 بجنے میں. ہیں وہ 7 منٹ دکھا رہی ہے. ٹھیک کریں پھر اس کو، اور دیکھنے سے پھر غلط فہمی ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا وبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم
وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی سب حمد ہے، اور ہر اس چیز پر جو وہ چاہتا ہے ہمیشہ قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اس ترجمے میں لفظ جو استعمال ہوا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ یہاں جو کا لفظ اردو میں ذوی العقول کے لیے یعنی صاحب عقل چیزوں کے لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بے جان چیزوں کے لیے بھی، مگر عربی میں جو لفظ ما استعمال ہوا ہے یہ اکثر بے جان چیزوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب بے جان چیزوں کا غلبہ ہو اور ساتھ جاندار چیزیں بھی شامل ہوں تو وہ بھی اس میں شامل سمجھی جاتی ہیں۔ تو جو سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ جاندار ہو خواہ وہ بے جان ہو۔ یہ اس کا حقیقی اصلی معنی ہے، لیکن لفظ جو سے یہ باتیں چونکہ ظاہر نہیں ہوتی تھیں اس لیے مجھے یہ کھول کر بیان کرنی پڑی ہیں۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پس تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی۔ فمنکم حالیہ کے طور پر بھی لیا جا سکتا تھا، مگر اس سے پھر یہ ترجمہ بن جاتا ہے کہ تمہیں بطور کافر ہی پیدا کیا اور بطور مومن ہی پیدا کیا، یہ درست نہیں ہے۔ اسی نے پیدا کیا، پھر تم میں سے کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے، پس تم میں سے کافر بھی ہیں اور مومن بھی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کرتے ہو اسے گہری نظر سے دیکھتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری تصویر کشی کی، اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہاں بھی وہی لفظ ما من کی بجائے اس سے ہر چیز پر حاوی ہے، بے جان چیزوں پر بھی اور جانداروں پر بھی۔ یعلم ما فی السماوات والارض،
وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ما تسرون کا خطاب انسانوں سے ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پہلے ماں کے اندر انسان بھی شامل تھے، ورنہ بے جان چیزیں تو کچھ بھی نہیں چھپاتی، کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی عمدن، یعنی اپنے ارادے کے ساتھ۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینے کی باتوں کو ہمیشہ جانتا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا، کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی، الذین کفروا من قبل، جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، فذاقوا وبال امرہم، بس انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہے۔ وہی مقدر بریکٹ میں رکھا جاتا ہے ہر دفعہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ لفظ ذالکہ ہمیشہ ترجمے میں ایک دقت محسوس ہوتی رہی ہے کہ ذالکہ عموماً بعید کے خطاب کے لیے بھی ہوتا ہے اور عظمت کے اظہار کے لیے بھی۔ اس صورت میں اس کا بعید ہونا واقعتاً ضروری نہیں، عظمت والی چیز اپنی عظمت کی وجہ سے ایک بعید ہوتی ہے، مگر اردو میں جب اس کو یہ اور وہ کے حساب سے ترجمہ کریں گے تو مضمون اردو میں بگڑ جاتا ہے، اور اردو میں دراصل ذالکہ یہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں ذالکہ کہ جو بھی ہو، اردو میں حسب موقع اس کا یہ معنی کرنا عین جائز ہے میرے نزدیک۔ اب یہاں ذالک بأنہ کانت تأتیہم، یہ وہ کرنا یا وہ اس لیے ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے ابھی ایک بات کی جو حال ہی میں گزری ہے، تو یہ اس لیے ہے کہنا چاہیے، اس لیے میں نے اس کو یہ اس لیے ہے لکھا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانوں کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہے سے پہلے لفظ تھا، اور اب دوبارہ جو میں ترجمہ پڑھتا ہوں تو ابھی کٹوا کے اس کو ہے کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تھا ہی کو رہنے دینا چاہیے یا ہے کو، کیونکہ یہ کیا اس لیے ہے یہ پہلے بحث واضح ہو جائے، پھر ہے اور تھا کا فیصلہ واضح طور پہ ہو سکتا ہے۔ فذاقوا وبال امرہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اس کا ہم نے ترجمہ دردناک عذاب مقدر ہے کیا ہے۔ یہاں پہلے تھا تو پہلے تھا کی نسبت ہی سے اگلی آیت میں بھی تھا کا ترجمہ ہو رہا تھا، تو اب چونکہ وقت تھوڑا سا جلدی میں دوبارہ دیکھا ہے تو اس کو ہے کیا گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے تھا ہی کو رہنے دیا جائے یا ہے کو رکھا جائے۔ اب دوبارہ غور سے سن لیجئے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، فذاقوا وبال امرہم، بس انہوں نے اپنے فیصلے کا وبال چکھ لیا، وَلَهُمْ عذاب علیم، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب۔ اب جو عذاب ہے وہ تو مقدر ہے ہی، فیصلے کا وبال چکھنا تو تھا لیکن عذاب تو بہرحال مقدر ہے۔ اس خیال سے میں نے اس تھا کو مٹا کے ہے کر دیا۔ اب مجھے دوبارہ یہ دیکھتے ہوئے بالکل
ٹھیک دکھائی دے رہا ہے کہ تھا کی بجائے یہاں ہے ہی چاہیے تھا. کیوں جناب آپ بتائیں عباسی صاحب. تھا جو زیادہ مناسب لگ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے آگے ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلهم یہ بالبینات. اس کی بعد میں بات کریں گے. جی صرف اس آیت تک اپنی توجہ کو مرکوز رکھتے ہوئے یہ بتائیں جی جو تم سے پہلے تھے ان کو ان کے اعمال کا وبال پہنچ گیا. جی وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب مقدر تھا کہ ہے. مقدر ہے نا؟ جی تھا نہیں ہے نا؟ جی یہاں پہ تو ہے جی. ہاں تو پھر یہاں آگے تھا اگلی بات بعد میں کرتے ہیں. جی یہاں تو ہے ہی چاہیے نا. بالکل جی. کیوں جی؟ سب کو اتفاق ہو گیا. اب اگلا چلتے ہیں. ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم، یہ پہلا ترجمہ جو میرا لکھا وہ موجود تھا وہ یہ ہے، یہ اس لیے تھا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشانوں کے ساتھ آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہمیں بشر ہدایت دیں گے؟ پس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا اور اللہ غنی اور صاحب حمد ہے. یہاں اس لیے ہے کی بجائے تھا ہی رکھنا مناسب ہے کہ نہیں؟ یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. کیوں جناب مومن صاحب آپ زیادہ گہرا فکر کیا کرتے ہیں، آپ بتائیں. اس فلو میں اردو کے ترجمے کے تسلسل اور بہاؤ میں یہاں لفظ تھا بہتر لگ رہا ہے اور یہی تھا بھی، لیکن ہے میں ایک اور معنی ہے جس کی وجہ سے ہے بھی درست لگتا ہے. وہ معنی یہ ہے کہ یہ صورتحال اس لیے ہے. یہ تمام مضمون اس لیے یوں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا یہ ہوا کرتا تھا. تو عام طور پر اردو پڑھنے والے کے لیے تھا میں آسانی رہے گی یا ہے میں؟ ہیں؟ ہے میں آسانی رہے گی. کیوں جی؟ یہ ٹھیک ہے. ایک آدمی رہ گیا، باقی کیوں سونے والا ہے ہی رہنے دیے. اچھا، یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشانوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. ہے ایک استمراری صورتحال ہے اور اسی وجہ سے میں نے تھا کو ہے کر دیا ہے آلریڈی، ورنہ تھا بھی لگ سکتا ہے. یہ غلط نہیں ہے تھا ترجمہ کرنا، مگر ہے میں جو استمرار ہے وہ تھا سے ظاہر نہیں ہوتا، یعنی ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے، یہ مراد ہے. یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشانوں کے ساتھ آیا کرتے تھے. اب یہاں پہنچ کے ہے کے خلاف وزن پڑ جاتا ہے بات کے مضمون کا. آیا کرتے تھے تو اس لیے تھا نہیں یہ اس لیے ہے، بنتا تو ہے مگر میں اور بات کہہ رہا ہوں. اب یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلے نشانوں کے ساتھ آیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے. تو تھا ایک مستقل مضمون پچھلا چل رہا ہے، اس کو ہے بھی ادا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اس لیے کوئی ضرورت نہیں اس میں کسی تردد کی. تھا کو واقعتاً کٹا ہوئی سمجھے اور ہے بحال ہے، یعنی ہے پہلے سے بھی یہی ہے. بس انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا. فکفروا وتولوا، اور اللہ بھی بے نیاز ہو گیا اور اللہ غنی اور صاحب حمد ہے. غنی کا ترجمہ بے نیاز میں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ استغنا نے
وہ ترجمہ پہلے سے کر دیا ہے، اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، تو پھر اللہ غنی ایک عام محاورہ اردو میں چلتا ہے، اس لیے اس کو یہاں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ غنی اور صاحب حمد ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گمان کر بیٹھے کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ قل بلا و ربی، تو کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر ضرور تم خبر دیے جاؤ گے، بما عملتم، اس کی جو تم کرتے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، نور سے کیا مراد ہے؟ کتاب، روشن تعلیم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور ہی فرمایا گیا ہے قرآن کریم میں، تو یہ لفظ نور دونوں طرح لگے گا۔ اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے۔ کتاب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیچ میں بریکٹ ہو گئے ہیں، دونوں طرف بیک وقت ضمیر جا سکتی ہے، مگر پھر یہ اعتراض اٹھے گا کہ پھر اللہ پر رسول پر پہلے ایمان لانے کا حکم ہے، پھر نور پر، پھر بھی رسول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کا نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر کھل نہیں سکتا، اگر یہ رسول نہ ہوتا تو کتاب بھی مخفی رہتی، چھپی ہوئی کتاب رہتی۔ بس اس لیے یہاں تکرار ہونے کے باوجود مجبوری ہے اس تکرار کی، ہونی ہی چاہیے تھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن بریکٹ میں حاضر کرنے کے لیے اکٹھا کرے گا۔ بریکٹ سے باہر یہ ہے جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن کے لیے اکٹھا کرے گا۔ ذالک یوم التغابن، یہ وہی ہار جیت کا دن ہے۔ یہاں ذالکہ میں جو وہ کی طرف اشارہ ہے، یہاں صرف یہ سے بات پوری نہیں ہوگی۔ یہ ہار جیت کا دن اتفاقی نہیں بلکہ وہ دن ہے جس کے متعلق خبر دی جایا کرتی تھی، اس لیے یہاں ذالکہ کا معنی محض یہ کافی نہیں ہے، اس لیے یہ وہی ہار جیت کا دن ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، یہی میں نے کیا ہوا ہے، کیوں جی علماء کرام، یہ وہی ہار جیت کا دن ہے، ٹھیک ہے نا، یا اس میں کوئی تردد ہے کسی اس اردو میں سمجھنے کے لحاظ سے؟ یہ وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ کسی پہلی خبر کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ہار جیت کا دن ہے مراد نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ کہہ دیں کہ یہ ہار جیت کا دن ہے۔ تو اصل میں ہار جیت کے دن کے متعلق ہمیشہ سے خدا کے پیغمبر تنبیہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ پھر اس دن ظاہر ہو جاتے ہیں کہ ہار گئے، اور کچھ لوگ ظاہر ہو جاتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو یہ وہ معروف دن ہے جس کے متعلق انبیاء ہمیشہ مطلع کرتے رہتے ہیں۔ ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ،
اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ اب اس ترجمے میں کوئی کسی کو قابل وضاحت چیز دکھائی دے رہی ہے کہ نہیں؟ برائیاں دور تو اس دنیا میں ہوا کرتی ہیں، جنت میں داخل کرنے سے پہلے برائیاں دور کرنے کا تو کوئی سوال نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر یہ بظاہر جو ایک مشکل پیش آ رہی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ شمس صاحب بات سمجھ گئے ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں کو جو ہار جیت میں جیتے ہوئے شمار ہو گئے، ان جیتے ہوئے لوگوں کو سے کیا سلوک کرے گا؟ ان کی برائیاں دور کر دے گا۔ تو جیتے تبھی تھے جب اس دنیا میں ان کی برائیاں دور کر دی گئی تھیں۔ پھر برائیاں دور کر دے گا سے کیا مراد ہے؟ میرے نزدیک یہاں وبال مراد ہے، برائیوں کا وبال۔ ان کی برائیاں نظر انداز فرما دے گا، اس وقت دور نہیں کی جائیں گی۔ اس وقت تو دور کرنے سے کا وقت تو گزر چکا ہے، اس وقت تو کوئی برائی کسی کی دور نہیں کی جاتی، مگر اللہ تعالیٰ اس سے صرف نظر فرماتا ہے۔ تو ایسے حال میں جنت میں داخل کرے گا گویا خدا کے نزدیک وہ صاف ستھرے ہیں، بغیر کسی گناہ کے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا جو وبال پڑنا چاہیے تھا ان پر، وہ معاف فرما دے گا۔ پہلوں نے وبال امرہم چکھ لیا تھا، یہ نہیں چکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا۔ اس لیے یہ مستقبل میں ہونے کے باوجود یہ ترتیب قابل فہم ہے کہ ایسا داخل ہونے سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اس لیے مستقبل کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ وہ انہو سیئات ہی، ہر ایسا شخص جو جنت میں داخل ہو، اگر یہ رکھا جائے ہر ایسے شخص سے ایسا ہوگا جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے، تو پھر لفظ اس ہی چاہیے۔ مگر وَمَن یُؤْمِن بِاللَّہِ میں ایک اجتماعی خطاب بھی ہے، جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں۔ یہ ترجمہ ہو سکتا تھا، مگر اردو میں اگر لائیں کو پیش نظر رکھیں تو آگے پھر اس سے دور کر دے گا، یہ ترجمہ پھر ٹھیک نہیں بیٹھتا تھا، اس لیے وہاں میں نے واحد ہی میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے، ہر ایک سے یہی سلوک ہوتا ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں۔ اب یہاں اس آیت کا ایک اطلاق دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور بیک وقت یہ دونوں جگہ عمل دکھا سکتی ہے۔ جو بھی ایمان لائے اسی دنیا میں اس کی برائیاں دور فرما دیتا ہے، اس لیے کھلا اختیار ہے ہر پڑھنے والے کا، اس کے دونوں ترجمے کر سکتا ہے، دونوں جائز ہیں اور بیک وقت دونوں کا اطلاق ہوگا۔ نیک اعمال بجالتے ہاں، یعمل صالحاً، نیک اعمال بجا لائے، نیک ہوتے ہوئے آپ کا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ عملاً صالحاً میں صالح ہوتے ہوئے نیکی نہ کرے، یہ مراد نہیں ہے، یہ مفعول بہی ہے، اس میں معذوف ہے ایک لفظ۔ کیوں جی؟ یہی درست ہے نا، صالحاً۔ آپ کا ترجمہ کس طرح بنے گا بتائیں؟ نہیں، میرا نہیں ترجمہ نہیں ہے۔
ہاں کریں کریں تو صحیح. نیک ہوتے ہوئے عمل کرے. من یؤمن باللہ و یعمل صالحا، اور نیک ہوتے ہوئے عمل کرے. یہ تو کچھ نیکی بات کی نہیں حالت بنتی، میں. بالکل بے معنی بات ہو جاتی ہے. ایمان لائے اور نیک ہوتے ہوئے عمل کرے. عملاً صالحا میں عمل صالح محذوف ہے، یعنی معنی اس میں عمل صالح کا ہے، اور قرآن کریم نے دوسری جگہ اسی مضمون کو عمل صالح کے ساتھ ہی بیان فرمایا ہوا ہے، تو اسی طرف اشارہ ہے. یعنی یوں سمجھ جائے گا وہ یعمل عملاً صالحا، تو وہ جو محذوف میں کہہ رہا ہوں یہ عملاً کا لفظ محذوف ہے، اس میں یہ مضمون سے ظاہر ہے. یکفر عنہ سیئات، یہ تو اب واضح ہوگی بات. ذالک الفوز العظیم، اب یہ اگر ہم ترجمہ کر دیں وہ بہت عظیم کامیابی ہوگی، تو اس پہ کیا وہ الجھن ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہاں ذالکہ کا وہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ بعد میں بھی ہونی ہے، اور عظیم کا لفظ عظمت کے لیے ذالکہ کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ جو کامیابی نصیب ہوگی آخرت میں ان لوگوں کو، یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. یہ کی بجائے وہ بہت عظیم کامیابی ہوگی. اور دوسرا جو پہلے تھا وہ یہ تھا وہ بہت عظیم کامیابی ہے بھی چل سکتا ہے. اب یہ فرمائیے آپ کو اس موقع پر یہاں ہے اچھا لگ رہا ہے یا ہوگی اچھا لگ رہا ہے؟ یعنی یہ جو باتیں میں پوچھ رہا ہوں یہ ترجمے کے لحاظ سے دونوں طرح جائز ہیں، لیکن عام قاری جب پڑھتا ہے تو اس کو اردو کی روانی کے اعتبار سے کون سی چیز آپ کے خیال میں بہتر نظر آئے گی؟ ہاں جی آپ بتائیں. ہے زیادہ بہتر ہے. اس میں ہے میں یہ ایک فرق ہے کہ اس دنیا میں بھی تھی یہی کامیابی ہے، اور اس دنیا میں بھی یہی کامیابی ہے. اگر ہوگی کریں گے تو مستقبل سے مخصوص کر دیں گے اس کو. کیوں جی؟ ہے ہی چاہیے. اور یہی ہے، لکھا بھی یہی ہوا ہے. ہم نے آپ کے سامنے معاملہ رکھنے کی خاطر ہوگی کبھی اشارہ کیا تھا کہ آپ سے پڑھ کے سنا دوں آپ کو، پھر جو پسند کریں سب اسی کو اختیار کر لیا جائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا یہی آگ والے ہیں. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ لمبے عرصہ تک اس میں رہیں گے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا آخری ٹھکانہ ہے. اب اگلا رکوع. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ دائماً ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس پہلے مضمون سے یہاں 12ویں آیت کا کیا جوڑ ہے، اور اذن کے ساتھ مصیبت پہنچنے کا کیا مراد ہے؟
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے آیات کو جھٹلا دیا، انہوں نے سب کچھ اللہ کے اذن کے ساتھ کیا ہے۔ کیوں جی؟ اگلی آیت کے ساتھ جب جوڑ کر پڑھتے ہیں تو ایک عام سادہ قاری کو یہی محسوس ہوگا، اگر وہ غور سے پڑھ رہا ہو، اگر وہ رٹ کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا، لیکن جب بھی وہ غور کرے گا وہ سوچے گا کہ یہ کیا بات ہوئی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اس سے بڑی مصیبت جو عذاب کی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے، تو اللہ کے حکم کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں۔ اس میں یہ اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، ان کو اگر فالو کریں گے، صحیح راستے کو اختیار کریں گے تو اس کا ایک نتیجہ نکلے گا، اور غلط راستہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ پھر انسان خود بھگتے گا۔ یہ جو ما اصابہ میں مصیبت ہے، اس میں ایک واقعہ ہونے والی چیز کی طرف کا ذکر واضح طور پر مل رہا ہے، کوئی چیز نازل ہو رہی ہے، الا باذن اللہ ہے، مگر اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اذن کے متعلق پہلے بھی بارہا یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اذن میں ایک عمومی اجازت مراد ہوا کرتی ہے، ہر چیز کا حکم دینا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے، جو حضرت مسیح موعود نے فرمایا نا، پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر اس کی رضا کے، یہ عمومی تقدیر ہے۔ اس لیے اللہ اجازت دیتے وقت یہ ضرور پیش نظر رکھتا ہے کہ موقع اور محل اور قانون کے مطابق اس وقت وہ اجازت ملنی چاہیے کہ نہیں، مگر اجازت کے نتیجے میں اجازت حکم نہیں ہے کہ اس حکم کے نتیجے میں پتہ ہلتا ہو۔ پتے کا مضمون سامنے رکھتے ہیں تو پھر یہ بات پوری کھل جاتی ہے۔ ایک پتہ ہلتا ہے تو خود بخود تو نہیں ہل سکتا، قوانین قدرت ہیں جو عمل پیرا ہیں، ان کے تابع ان قانونوں کی مطابقت کرتے ہوئے وہ ہلتا ہے، گویا کہ اللہ کی اجازت سے ہل رہا ہے۔ گویا کا لفظ سمجھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح مصیبتیں نازل ہوتی ہیں بعض قوانین کے تابع، ان قوانین کے نتیجے میں، ان کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں، بعض ہدایات کو قبول کرنے کے نتیجے میں مصیبتیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ اس پہلو سے وہ اللہ کا اذن ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو نہ نازل کرے، اور یہی بات پہلی آیات میں گزر چکی ہے کہ وہ مومن بھی جن کو بخشنا مقصود تھا، اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کو وہ بال امر سے بچا لیا جائے۔ تو جہاں تک عام قانون کا تعلق ہے ان پر وہ مصیبت ٹوٹنی چاہیے تھی، مگر وہاں اذن نہیں تھا، اس لیے نہیں ہوا۔ جس پتے پر اذن نہیں ہوگا کہ نہ ہلے، جتنی مرضی آندھیاں چلیں وہاں ایک سوکھا ہوا پتا ضرور لٹکا ہوا باقی رہ جاتا ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ خوفناک طوفانوں میں بھی پتے جب سب جھڑ چکے ہوں، یعنی سوکھے ہوئے پتے، تو کوئی سوکھا ہوا پتا کھڑا رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے بھی اس مضمون کا ایک طوفان کے بعد جب سیر کی تو مجھ سے ذکر کیا کہ دیکھا نہیں تم نے کوئی ایک پتا اسی طرح اٹکا ہوا تھا، پورا سوکھا ہوا پتا، لیکن مجال ہے جو گر گیا ہو۔ تو یہ اذن کی طرف اشارہ کرنے والا مضمون ہے کہ ہمیں نظر تو نہیں آتا کیوں، مگر خدا تعالیٰ اپنی بادشاہت کو دکھانے کی خاطر بعض دفعہ ایسے نظارے بھی ہمیں دکھا دیتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ عام قانون کے تابع تو بظاہر گرنا چاہیے، لیکن خدا کا جو امر ہے
اس کے اندر بعض مخفی چیزیں پوشیدہ ہیں، مخفی اسباب پوشیدہ ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیا کرتے. بس میرے نزدیک اس کا جوڑ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ میں دراصل اس مضمون کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ حسن سلوک ہے کہ وہ اپنے امر کا وبال نہیں چکھیں گے، کیونکہ کسی مصیبت کو اجازت ہی نہیں نازل ہونے کی جب تک اللہ کی طرف سے یہ امر نہ ہو جائے کہ ہاں نازل ہو جائے. اور اسی لیے وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، ہدایت دیتا ہے مطلب ہے اس کی پوری نگرانی فرما رہا ہے، اس کے دل کو صحیح رستے پر چلا رہا ہے، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. اب یہ جوڑ ہے ان دونوں مضمونوں کا. واللہ بکل شیء علیم، میں نے کہا تھا نا بعض مخفی اسباب کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اللہ جانتا ہے کہ کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. وہ جو پتے کی میں نے مثال دی تھی اس میں مخفی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ڈنٹل مضبوط ہوتا ہے، اصل میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ خشک ہونے کے باوجود ہوا اس کو توڑ نہیں سکتی. اور ہمیں نہیں علم، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ دیکھو خزاں آئی، ہوائیں چلیں، سب سوکھے پتے گر گئے، ایک سوکھا پتا لٹکا ہوا ہے. تو اذن تو ہے مگر اس کے پیچھے قوانین قدرت مخفی کام کر رہے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اور مومنوں کے متعلق بھی اللہ علم رکھتا ہے، ان کے اندرونے کا جانتا ہے کہ کن کو میں نے دل مضبوط ایمان پر دل ہدایت دی ہوئی ہے اور ان کو قائم رکھنا ہے. میں نے سمجھ گئے؟ اس کے نتیجے میں اندرونی اسباب بھی عطا فرماتا ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ اندرونی اسباب ان کی مضبوطی کے ان کو عطا کر دیتا ہے اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. کیوں ڈاکٹر صاحب کھل گئی ہے بات اب؟ ٹھیک ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ دائماً ہر چیز کا علم رکھتا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس اگر تم منہ موڑ لو تو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے جان لو، اور اگر جان لو نہ بھی رکھا جائے تو بات تو میرے نزدیک پھر بھی واضح ہو ہی جاتی ہے، مگر احتیاطاً شاید کسی کو سمجھنے میں دقت ہو، بریکٹ میں رکھ دیے جان لو کے. بس اگر تم منہ موڑ لو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر محض پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے، البلاغ المبین. رسول پر اس سے زیادہ کوئی بات فرض نہیں ہے کہ وہ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ پیغام پہنچا دے. پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کے تم خود ذمہ دار ہو، اس کی کوئی ذمہ داری رسول پر نہیں پڑے گی. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ہے کہ وہ بریکٹ میں رکھ دیا ہے میں نے، باہر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مگر جو اللہ لا الہ الا میں زور ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا سادہ ترجمے سے، اس لیے بریکٹ رکھنی ضروری ہے. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ اسی طرح پرشوکت زبان ہے جیسے عربی میں مقصود ہے. اللہ کو پہلے رکھ کر لا الہ الا فرمایا گیا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں. یا ایھا الذین آمنوا، کیوں اللہ پر توکل کریں؟ اور ہے ہی کوئی نہیں. پہلے مضمون سے اس کا ظاہری تعلق ہے ہی کچھ نہیں، اور تو پھر توکل اور پہ کس پہ کریں گے؟
اور پہلے مضمون میں بھی جب وہ چاہتا ہے تو کسی چیز کو قائم رکھتا ہے، اس مضمون سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی چلتا ہے اور بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اس آیت کے ترجمہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اس پہلے مضمون سے جوڑ سمجھنا ذرا کچھ مشکل ہے، اور ابھی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، مگر لازماً جیسا کہ اب تک ثابت ہے، تمام ترجمے کے دوران میں نے ثابت کیا ہے، ہر آیت کا دوسری آیت سے ایک جوڑ چلا جا رہا ہے۔ بعض دفعہ وقتی طور پر وہ جوڑ مخفی ہو جاتا ہے، مگر چند آیتیں چھوڑ کر پیچھے کی طرف جائیں آپ تو پھر وہ جوڑ کھل بھی جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ سمجھ گئے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس ان سے بچ کر رہو، فاحذروہم، بچ کر رہو، اور آگے پھر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، بس ان سے بچ کر رہو، اور اگر تم عفو سے کام لو اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں جو ابہام پیدا کر رہی ہیں، یعنی قاری کو سمجھنے میں اس کی دقت ہونی چاہیے، ہوگی غالباً۔ اس آیت کا پہلے سے جوڑ اور اس آیت کے ایک حصے کا دوسری آیت کے حصے سے جوڑ کیا ہے؟ پہلے اس آیت کے مضمون کو لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارے دشمن ہیں ان میں سے۔ جب یقیناً دشمن ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ ان سے بچ کے رہو، ٹھیک ہے؟ مگر وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، بچ کے کیا رہو؟ اگر بخش دو اور درگزر کرو، اگر معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان کا جوڑ پہ نکالیں۔ کیوں جی علماء کرام، یہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ ذرا دماغ سیکل ہوں اور بیدار ہو کر آپ غور کریے، ترجمہ پڑھیں۔ کوئی امتحان نہیں لے رہا، ویسے عرض کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب سوچیے کچھ ہے، ماشاء اللہ۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو معبود ہے۔ بعض اوقات جو اولاد ہے، ازواج ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور یہ کوئی بات نہیں بنی، جو میں بات سوال اٹھا رہا ہوں اس کا حل یہ نہیں ہے۔ فاحذروہم، ان سے بچو، اور بچو تو ساتھ یہ کیوں فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا؟ کیا بچنے کا یہ مطلب ہے؟ جناب عباسی صاحب آج غور کریں گے اس کے اوپر۔ ہادی علی نہیں؟ امام صاحب نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے کہ اس چیز سے متنبع رہو، لیکن ان کے جو معاملات کے بارے میں نہیں، بالکل غلط۔ ہمیں کیا پتہ ان میں سے کون سا دشمن ہے؟ اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ دشمن ہیں اور ان سے بچ کے رہو، مگر ان کی نشاندہی ابھی نہیں ہوئی۔ جب تک وہ دشمنی ظاہر نہ کریں، خدا اور رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، ماں باپ کی دشمنی ان معنوں میں ہے، تمہارے دشمن ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، اور
नुकसान उठाने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। दुनिया में भी औलाद और अज़वाज की मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाया करता है। अंधा हो जाता है तो उनको ऐसे काम करने देता है जो उसकी दुनिया की कमाई भी ज़ाया कर दें, और दुनियावी मामलात में भी उसको नुकसान पहुंच जाए, और उखरवी लिहाज से भी ये नुकसान का मूजिब बन जाती है औलाद भी, और बीवियाँ भी और औलाद भी, या खामद भी और औलाद भी। तो फाज़रू से क्या मुराद है? अब ये है सवाल। इस सूरत हाल में असल में अपने आप से बचना है। फाज़रूहुम में एहतियात करो, अल्लाह की बात पे यकीन करो कि ये तुम्हारे दुश्मन छुपे हुए मौजूद हैं। क्यों छुपे हुए हैं? तुम्हें उनसे उनकी मोहब्बत बहुत है, और उनकी मोहब्बत के गलबे की वजह से तुम्हारी नज़रों से ओझल हैं। ठीक है, ये बात तो वाज़ेह होगी कि नहीं? वरना अगर मुअय्यन हो जाएं तो फिर बचने का ज़मून कुछ और हो जाएगा। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि फाज़रूहुम से मुराद ये है कि इस बारे में एहतियात से काम लो, कहीं तुम्हारी गफलत ऐसा नुकसान न तुम्हें पहुँचा बैठे कि फिर वो लेट हो जाओ, तो बहुत देर हो जाए। लेकिन अब उनसे सलूक क्या करना है? उनकी इस्लाह करने के तरीके बयान फरमाए गए हैं। ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू। अगर तुम उनसे सरफ़ नज़र करो, अफ़्व से काम लो, सरफ़ नज़र से काम लो और बख्शिश करो, तो यकीन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। अब अगर आप अपने कमज़ोर ऐसे लोगों से जिनके मुतालिक खुदा ख़बर दे रहा है कि वो दुश्मन हैं, उनसे अफ़व से काम लें, तो क्या उनकी बदआमालियाँ बढ़ नहीं जाएंगी? ये सवाल फिर पैदा हो जाता है। क्यों जी? ऐसे लोग जिनके मुतालिक हिदायत है, यानी तुम खुद बच के रहो, तुम्हारी मोहब्बत तुम पर गालिब ना आ जाए, इनके मामले में याद रखना चाहिए दुश्मनों से ये दुश्मन हैं। दुश्मन तो नुकसान पहुँचाया करता है, तो क्या नुकसान पहुँचाने का इल्म रखने के बावजूद उनको माफ़ करते रहो, उनसे दरगुजर करते रहो? ये क्या वजह है? ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ा काबिल हल मामला है। किसी के जहन में कोई हल दिल को मुतमईन करने वाला आए तो मुझे बता दे, वरना जिसको कहते हैं ना, और कुछ समझ ना आए तो यही सही, वो फिर मैं जो समझता हूँ ये भी बयान कर दूँगा। लेकिन ये जितने एहतमालात इम्कानात मैंने खोले हैं, उनकी रोशनी में हल भी ऐसा होना चाहिए जो 100% दिल को मुतमईन करे। और अगर हम इस अहल ना हों और अल्लाह ताला हमें सर दस्त खुद हदायत ना दे, तो फिर किसी और को शायद दे दे हदायत। लेकिन उस वक्त तक हमें कुछ न कुछ तो इसकी तौजीह करनी चाहिए जो नामाकूल ना हो, लेकिन 100% तसल्ली ना भी दे सके तो कुछ तसल्ली का काम कर सके। ये मामला है जिस पर आज आप लोग गौर कर लें। कल यहीं से हम इस बात को शुरू करेंगे। क्यों जी? ठीक है, ये अरेंजमेंट दुरुस्त है ना? तो अब आप गौर कर लें, बाकी इंशाल्लाह कल। मेरे जहन में जो एक मजमून आ रहा है वो मैं कल बताऊंगा, पहले आप इस पर गौर कर लें। फिर पहली आयत से भी जोड़, उस पर भी गौर करके आएँ। अस्सलाम वालेकुम।